حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خبر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کو گود میں اٹھایا۔ ابھی انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بچے کو نہلایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج علی کو پہلے غسل میں دے رہا ہوں اور کل یہ مجھے آخری غسل دے گا۔ چنانچہ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی نے ہی دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میرے آنے سے پہلے آنکھیں کیوں نہ کھولی تھیں؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں میری آنکھ کھلے تو سامنے میرے محبوب کا چہرہ ہو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ ان کو اس کی مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ایک اور جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، آنے والا شخص علی ہو، آنے والا شخص علی ہو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ ایک جنگ میں جب حضرت علی کا مقابلہ ایک کافر سے ہوا، حضرت علی نے کافر کو قتل کرنے کے لیے اس کے اوپر چڑھ گئے۔ کافر نے آپ پر تھوک دیا۔ حضرت علی فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے۔ کافر بہت حیران ہوا کہ مجھ کو مارنے کے بجائے یہ میرے اوپر سے ہٹ گئے۔ کافر نے حضرت علی سے جب پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلے دشمنی تم سے خدا کے لیے تھی، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو اس سے میرے نفس کو جوش اور غصہ تو ضرور آ گیا تھا، مگر اس حالت میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ میرے نفس کی غیرت کا اظہار ہوتا۔ مختصر یہ کہ کافر آپ کی بات سن کر فوراً مسلمان ہو گیا۔